کوئی شخص یہ کہے کہ ریڑھی لگانا بذات خود جرم ہے، بھتہ نہیں لے سکتا، بھتہ وہ دے سکتا ہے، دے سکتے ہیں سر. میرا اگلا سوال بھی یہ تھا. پچھلے چند دنوں سے میں خود بھی بڑی اذیت میں ہوں. اگر سی ڈی اے کے تمام جو جھوٹے الزامات ہیں ان کو مان بھی لیا جائے تب بھی وہ سیکشن 46A اس کے اوپر عائد نہیں ہو سکتا. جب اس کی فیملی نے سنا ہوگا کہ فرمان اللہ پہ 5 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور اس کو 3 مہینے کی سزا قید با مشقت، قید با مشقت، اس کو 3 مہینے کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور اس کے پاس ریڑھی لگانے والے بندے کے پاس جو 2 وقت کی روٹی اس دور میں پوری نہیں کر پاتا، اس کی فیملی کے اوپر اس وقت کیا تاثر تھے آپ نے وہ دیکھے ہوں گے. اور اگر کسی نے لائسنس نہ لیا ہو تو اس کی سزا صرف 400 روپے جرمانہ ہے. اس کے اوپر جو جھوٹا مقدمہ چلا ہے وہ سرکاری زمین پہ، سرکاری املاک پہ قبضہ گیری کا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سانس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڑھی لگاتا ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھتہ بھی لیتا ہے. جی اچھا بیرسٹر صاحب، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں 24 برس آج میری عمر ہے، تو میں نے آج تک جو ہے اس طرح نہیں دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ سزا بھی دے دی جائے اور اس کو جو ہے نا اس طرح سے جرمانہ بھی کر دیا جائے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو میں سنتا ہوا آ رہا ہوں کیس جو ہے وہ نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کیس میں کچھ عجیب سی بات، ایک غریب کے اوپر، ریڑھی والے کے اوپر جیسے ایک دہشت گرد کوئی پکڑ لیا ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی سرگنا پکڑ لیا ہو جو 24 گھنٹے کے اندر اس کو جو ہے نا سزا دی جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ باسط ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج سے چند روز قبل اسلام آباد میں فیصل مسجد کے باہر ایک ریڑھی لگانے والے کو اس کے کلفی لگانے کے جرم میں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ودن 24 آورز اس کو سی ڈی اے مجسٹریٹ کی جانب سے اس کو سزا دی جاتی ہے، جو کہ 3 ماہ مشقت قید اور 5 لاکھ جرمانہ اس کو جو ہے نا وہ سزا دی جاتی ہے. اب یہ کیس کس نوعیت کا ہے؟ ایک کلفی لگانے والے کو ہی کیوں پکڑا گیا؟ وہاں پہ مزید بھی اتنی ساری ریڑیاں لگتی ہیں، یہ کیس کیا ہے؟ اور جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں بیرسٹر عمر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے ٹائم دیا قیمتی ٹائم میں سے. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ کیس کس نوعیت کا ہے کہ ایک کلفی والے کو پکڑ کر اس کو 5 لاکھ کی سزا دی جاتی ہے پاکستان کے اس دور میں جہاں پہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہے، اور اس کو 3 ماہ مشقت قید جو ہے نا وہ سزا دی جاتی ہے. تو اس کیس کے بارے میں تھوڑا جو ہے نا وہ ہمیں انفارمیشن فراہم کیجیے گا. یہ بڑا ہی بدقسمت کیس ہے، اور یہ صرف فرمان اللہ کا جو کلفی کی ریڑھی لگاتا تھا یہ اس کا کیس نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان میں ہر اس شخص کا کیس ہے جو اپنے ہاتھ کی مزدوری سے اپنے گھر کا خرچہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حکومت کے بہت سے مختلف اہلکار اس پر دھونس اور دھاندلی کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کو اس کی کمائی سے محروم کرنے کے لیے کبھی اس سے بھتے لیتے ہیں، اور اگر ان کو اپنا بھتہ نہ ملے تو وہ اس کو جیل میں بھی پہنچا دیتے ہیں. فرمان اللہ کے کیس کے فیکٹس یہ ہیں کہ یہ پچھلے 30 سال سے فیصل مسجد کے سامنے کلفی کی اور سردیوں میں چھلی کی ریڑھی لگاتا تھا. ٹھیک ہے. اور 11 تاریخ اس مہینے کی جو تھی اس کو سی ڈی اے کے اہلکار اس کو اٹھا کر لے گئے وہاں سے، اور پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے اوپر ایک نام نہاد مقدمہ چلایا گیا. جی. ایک ایسے سی ڈی اے کے اسپیشل میجسٹریٹ کے سامنے جو نام سے تو میجسٹریٹ ہے لیکن اصل میں سی ڈی اے کا ایک تنخواہ دار ملازم ہے، اور عدلیہ کا اس طرح سے آزاد رکن بھی نہیں ہے. اور اس نام نہاد ٹرائل میں انہوں نے اس پر الزام یہ لگایا، اگر آپ چالان پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ ایک تو بغیر لائسنس کے ریڑھی لگا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اوپر جھوٹا الزام بالکل لگایا کہ یہ لوگوں سے بھتہ وصول کرتا ہے. مطلب وہ خود ریڑھی لگانے والا بھتہ وصول کرتا ہے. جو ایک مزہ خیز سی بات ہے کہ جو شخص ریڑھی لگانے پہ مجبور ہے، اسی چالان میں یہ لکھا ہے کہ یہ خود بھی ریڑھی لگاتا ہے. جی بالکل. تو اگر ایک شخص ریڑھی لگاتا ہے تو اس کے پاس اتنا اختیار، اتنی طاقت، اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ بھی پاکستان کے دارالخلافہ میں، کہ وہ فیصل مسجد میں سی ڈی اے کی ناک کے نیچے لوگوں سے بھتہ لے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سے ریڑھی لگا رہا ہے. تو یہ، اور اگر آپ پروسیکیوشن کی جو سٹوری ہے سی ڈی اے کی وہی پڑھ لیں تو وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سانس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڑھی لگاتا ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھتہ بھی لیتا ہے. تو جو شخص ریڑھی لگانے پہ مجبور ہے اپنے معاشی حالات کی وجہ سے، وہ ظاہر ہے بھتہ نہیں لے سکتا، بھتہ وہ دے سکتا ہے. دے سکتے ہیں. سر میرا اگلا سوال بھی یہ تھا کہ دیکھیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے فرمان اللہ ریڑھی لگا رہا تھا،
پچھلے 30 سال سے سی ڈی اے کی آنکھیں بند تھیں، یا پچھلے 30 سال سے فرمان اللہ جو ہے وہ سی ڈی اے کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ تو ایسی کیا نوبت آئی بیچ میں کہ اس کو اس طرح کے الزام میں اٹھا کر اس کو ایک مافیا کا سرگنا بھی اس کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تمام جو مضحکہ خیز اور جھوٹے اس پہ الزامات لگائے گئے، ان کی حقیقت عدالت میں سامنے آ جائے گی، اور میں اس کے اسپیسیفک فیکٹس پہ بات کرنے کی بجائے میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ اس شہر میں کیا لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ جن کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں نہیں ہیں یا بڑی بڑی دکانیں ان کو آباء و اجداد سے وراثت میں نہیں ملیں، تو کیا وہ اپنے ہاتھ کی مزدوری سے، محنت سے لوگوں اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں؟ کیا یہ ریڑھی لگانا، کسی کھوکھے پہ لوگوں کی خدمت کرنا، یہ ہمارے آئین اور قانون میں جرم ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قانون اس بات کی، ہمارا آئین جو پاکستان کا سب سے بڑا قانون ہے، جی، سی ڈی اے کے قانون سے اور فوجداری قانون سے بھی بڑا ایک قانون بڑا ہے، قانون ہے، اور وہ بالکل۔ پاکستان کا آئین ہے۔ جی، اور آئین شروع ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ یہ مملکت خداداد اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو سماجی انصاف دیا جائے گا، جی، ان کو عزت کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ جینے کا موقع دیا جائے گا۔ جی، آئین کے آرٹیکل 3 میں یہ لکھا ہے کہ ہر قسم کی جو ایکسپلائٹیشن ہے، جی، جو ایک لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ اور آرٹیکل 18 میں یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کو تجارت کے ذریعے سے اپنی روزی کمانے کا حق دیا حاصل جائے ہے۔ گا۔ جی، تو ان تمام حقوق کی روشنی میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ریڑھی لگانا بذات خود جرم ہے، تو وہ شخص یقیناً پاکستان کے آئین سے نہ آگاہ ہے، نہ اس کا وفادار ہے۔ اس لیے ریڑھی لگانا جرم نہیں ہے۔ ریڑھی کے لیے لائسنس لینے کی شرائط بعض جگہوں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے لائسنس نہ لیا ہو تو اس کی سزا صرف 400 روپے جرمانہ ہے۔ صرف اس فرمان اللہ کے اوپر لائسنس کے بغیر چلانے کا مقدمہ نہیں چلا۔ جی، اس کے اوپر جو جھوٹا مقدمہ چلا ہے وہ سرکاری زمین پہ، سرکاری املاک پہ قبضہ گیری کا ہے۔ قبضہ، جی، جو آپ چلان ملاحظہ فرمائیں گے، سیکشن 46A آف دی سی ڈی اے آرڈیننس کا سہارا لیا گیا ہے، جی، جو اگر سی ڈی اے کے تمام جو جھوٹے الزامات ہیں ان کو مان بھی لیا جائے تب بھی وہ سیکشن 46A اس کے اوپر عائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹھیک ہے، سیکشن 46A کے الفاظ بڑے کلیئر ہیں کہ whoever converts public property into his own، جو سرکاری زمین کو اپنی زمین میں کنورٹ کر لے اور پھر یا اس کو خود استعمال کرے یا اس کو بیچ دے، یعنی اگر اس نے فیصل مسجد کے احاطے میں 4 دیواری بنا کے، ایک چھت ڈال کے اس میں گھر بنا لیا ہوتا، جی، تب تو اس کو یہ 1 سال تک کی قید ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف ریڑھی لگانے پہ یہ جرم عائد کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے ٹھیک ہے، تاکہ اس قانون کو اس ریڈی والے کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، لاگو کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس شہر میں ہزاروں جگہ قبضے ہوئے ہیں، لوگوں نے زمینیں پہ قبضے کی، ان پہ تو یہ عائد ہوتا نہیں ہے۔ جی، ریڑھی والے پہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، وہ مسکین ہے، اور ان کا شاید یہ خیال تھا کہ وہ بے آواز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کی آواز ہائی کورٹ میں بھی بلند کر رہے ہیں، بالکل، اور ہر فورم پہ کریں گے، انشاءاللہ، کیونکہ یہ صرف اس کی نہیں، یہ ہمارے شہر کے تمام جو ورکنگ لوگ ہیں، محنت مزدوری سے کمانے ڈیلی والے بیسس لوگ پہ جو ہیں، کام کرتے ہیں، یہ ان کی آواز ہے۔ بالکل، ان کو یہ فرمان اللہ کے علاوہ ہزاروں فرمان اللہ اس شہر میں ایسے ہیں بالکل، جن کو مختلف سرکاری اہلکار لوٹتے ہیں، ان کو ساتھ دھونس دھاندلی کرتے ہیں قانون کا نام لے کے، حالانکہ قانون ان کے خلاف نہیں ہے، قانون تو آئین سب سے بڑا جو قانون ہے وہ لوگوں کو حق دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور ہمیں ایک اسلامی فلاحی مملکت کی بات کرتا ہے آئین، ایک دستور کی، رول آف لاء کی بات کرتا ہے۔ جی، آئین تو یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک کوئی کلونیل ریاست ہے جہاں پہ ہم سب جو ہیں غلام ہیں اور یہ جو سرکاری افسر ہیں یہ ہم پہ حکمران ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جی، لیکن یہ لوگ جو ہے، انہوں نے ابھی جو نظام بنایا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ اچھا سر، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے انسان بنائے جو مظلوموں کی آواز اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایسے ظلم میں، لیکن جب فرمان اللہ کی فیملی میں سنا ہوگا، ظاہر ہے وہ ایک ریڑھی لگاتا ہے ڈیلی بیسس پہ اور 200-400 ڈیلی کی شام کو گھر لے کے جاتا ہوگا اور اسی سے اس کا کھانا بنتا ہوگا، 4 معصوم بچے ہیں اس کے، جب اس کی فیملی نے سنا ہوگا کہ فرمان اللہ پہ 5 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور اس کو 3 مہینے کی سزا جو ہے وہ دے دی گئی ہے، قید با مشقت، قید با مشقت، اس کو 3 مہینے کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور اس کے پاس ریڑھی لگانے والے بندے کے پاس جو 2 وقت کی روٹی اس دور میں پوری نہیں کر پاتا، اس کی فیملی کے اوپر اس وقت کیا تاثر تھے؟ آپ نے وہ دیکھے ہوں گے۔ میں بیان نہیں کر سکتا،
اور آپ یقین جانیں کہ ابھی تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر کے ہمارا بھی دل ہلکا ہوا، لیکن پچھلے چند دنوں سے میں خود بھی بڑی اذیت میں ہوں، کیونکہ مجھے بھی رہ رہ کے ان کا خیال آتا ہے۔ اس کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، جی 5 جس میں سے آزمائش دیکھیں گے 4 معذور ہیں۔ 4 بچے معذور ہیں اور میں فرمان نے اللہ کے. جی بالکل، جب یہ اس کے کچھ رشتہ دار اور جاننے والے میرے پاس یہ مقدمہ لے کے آئے، خود تو جی. بیچارہ 12 دن سے اڈیالہ میں بند ہے، ہاں تو جب اس کے رشتہ دار اور جاننے والے میرے پاس آئے تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات بتائی اور مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں نے دیکھا نہیں تھا اپنی آنکھوں سے۔ جی کل جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا تو وہاں اس کے بچے آئے تھے. چل کے آئے، اور ان کی شکلیں دیکھ کے یقیناً ہمیں بھی اور وہاں پر جتنے بھی اور لوگ موجود تھے، بہت سے وکلاء اور صحافی، ان سب کو یہ دیکھ کر اور اس کی کہانی سن کر دکھ ہوا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے عدل کے منصب پہ فائز لوگ ہیں، جی ان کو بھی یہ بات انشاءاللہ ہم سمجھا پائیں گے کہ یہ نہ قانون ہے اور نہ انصاف ہے۔ جی اچھا بیرسٹر صاحب، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں 24 برس آج میری عمر ہے، تو میں نے آج تک جو ہے اس طرح نہیں دیکھا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ سزا بھی دے دی جائے اور اس کو جو ہے نا اس طرح سے جرمانہ بھی کر دیا جائے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو میں سنتا ہوا آ رہا ہوں کیس جو ہے وہ نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کیس میں کچھ عجیب سی بات، ایک غریب کے اوپر، ریڑھی والے کے اوپر جیسے ایک دہشت گرد کوئی پکڑ لیا ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی سرگنا پکڑ لیا ہو جو 24 گھنٹے کے اندر اس کو جو ہے نا سزا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس سے آپ کو ان لوگوں کی بدنیتی نظر آتی ہے جنہوں نے یہ الزام لگایا، اور پھر ایک نام نہاد ٹرائل یا مقدمہ جی اور ایک نام نہاد عدالت اس پہ بٹھائی۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں ایک بڑی گفتگو چل رہی ہے، اور ہماری فاضل سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے پٹیشنز کی سماعت کر رہی ہے۔ جی لیکن جس قسم کا سستا اور فوری انصاف یا ظلم یہاں ہمیں نظر آیا ہے، وہ تو ملٹری کورٹس میں بھی نہیں ہوتا۔ بالکل. اور انسانی حقوق کو جس طرح سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، سینہ زوری کے ساتھ پامال کیا گیا اس سی ڈی اے کے اسپیشل میجسٹریٹ سردار آصف کی عدالت میں، اتنا تو ملٹری کورٹس میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ نہیں ہوتا. تو مجھے یقین ہے اور مجھے قوی امید ہے کہ سر اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم انشاءاللہ ان معاملات سے جب آگاہ کریں گے تو وہ منصفانہ فیصلہ کرے گی۔ بالکل سر، میرا اگلا سوال بھی آپ سے میں یہی کرنے والا تھا کہ اب ماشاءاللہ آپ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس فیملی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اب آپ جب ہائی کورٹ سے آپ لوگوں نے رجوع کیا ہے تو ہائی کورٹس کے جو ہے نا وہاں سے کیا فیڈ بیک آپ کو ملتے ہیں اور وہاں سے آپ کو مستقبل میں کیا نظر آتا ہے فرمان اللہ کے حوالے سے؟ جمعے کو جس دن ہماری درخواست ہائی کورٹ میں لگی تھی، اس وقت اس پہ ایک تکنیکی نوعیت کا اعتراض ہائی کورٹ کے دفتر نے لگایا تھا کہ اسپیشل میجسٹریٹ کا جو آرڈر ہم نے ہائی کورٹ میں پیش کیا وہ مصدقہ نقل نہیں ہے۔ تو ہم نے، جج صاحب نے ہم سے پوچھا تو ہم نے ان کو آگاہ کیا کہ وہی میجسٹریٹ جس نے یہ ظلم ہم پہ اتنا بڑا ڈھایا ہے، جی اس نے ہمیں مصدقہ نقل بھی نہیں دی، اگرچہ ہم اس سے مانگتے رہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد جج صاحب نے اعتراض کو دور کر دیا ہے اور اب مقدمے کو باقاعدہ سماعت کے لیے منڈے کو لگایا ہے۔ تو منڈے کی سماعت میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں انشاءاللہ. اور ہمیں اپنی عدلیہ پر بڑا قوی اعتماد بھی ہے اور اس سے ہمارا بڑا مان بھی ہے جی کہ جب ہم یہ تمام فیکٹس ان کے روبرو رکھیں گے جی تو وہ وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کا آئین آئین اور کہتا ہے، پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ قانون کہتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ کیس تھا جو ایک کلفی لگانے والے ریڑھی والے کو جو ہے فرمان اللہ کو، جو فیصل مسجد کے باہر اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے ریڑھی لگایا کرتا تھا، اس کو اس کیس میں بند کر دیا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ قبضہ مافیا سرگنا ہے اور اس نے گورنمنٹ کی زمین پر، ریاست کی زمین پر جو ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کو بیچ دیا تو اس کے اوپر جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ اس ریڑھی والے کے اوپر فرمان، جس کے 5 بچوں میں سے 4 بچے معذور ہیں، اس کے اوپر یہ کیس جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے، اور اس کو ودن 24 آورز اس کو 5 لاکھ جرمانہ اور 3 ماہ کی جو ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ بیرسٹر صاحب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، سر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اس کیس میں۔ ہم اور آپ سب جو ہے فرمان بھائی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، انشاءاللہ اس کیس میں جو ہے فرمان اللہ کی جیت ہوگی۔
تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو بیرسٹر عمر گیلانی صاحب سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.